لیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا رشتہ مضبوط ہے، جو سرکار کا سچا غلام ہے، وہ سارے رشتوں کی پاسداری کرے گا، سارے رشتوں کی پابندی کرے گا. سب کو دیکھے کہ حضور کی سنت یہ ہے، حضور کا طریقہ یہ ہے. ایسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے ملتے تھے، دوسرے مسلمانوں سے ملتے تھے، اپنے گھر کے لوگوں کا خیال کرتے تھے، اپنے صحابہ کا خیال کرتے تھے، عام مسلمانوں سے جیسے ملتے تھے. مجھے بھی اپنا ایسے ہی خیال رکھنا ہے. مجھے بھی اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے اسی طریقے سے محبت کے ساتھ سب کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے رہنا ہے. جو سرکار سے رشتہ مضبوط کر لے گا وہ تمام رشتوں کی پابندی کرے گا. اور چلیے اب جو سب کچھ کر رہا ہے، جس کا تمام کے ساتھ معاملہ بالکل صحیح ہے، ماں باپ کا بھی خیال کر رہا ہے، گھر والوں کا بھی خیال کر رہا ہے، دوست بھائی بہنوں کا بھی خیال، سب کچھ، انہیں خوب پیسے بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، چیریٹی بھی کر رہا ہے، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹا ہوا ہے، سرکار کو نہیں مانتا، کافر ہے، غیر مسلم ہے. تو اس کے یہ سارے نیک اعمال، یہ سارے رشتوں کی پاسداری کرنا اسے اس آیت سے باہر نہیں کرتے. یعنی وہ بھی اس آیت میں شامل ہے، کیونکہ اس کا اصل جو ہے، اصل رشتہ جو جوڑنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ اس نے نہیں جوڑا. تو اب وہ چاہے کتنی ہی نیکیاں کرتا رہے، حضور سے دور ہونے کی بنا پر وہ تمام اس کے اعمال اسے دنیا میں فائدہ دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اس کے بعد دوسری جتنے نیکیاں کرے وہ سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم بھی احادیث میں فرمایا ہے. تفسیر روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 88، روح البیان والیوم 1 پیج نمبر 88. اس میں ایک بڑی پیاری عبارت اسی آیت کے اس حصے کے تحت آپ نے لکھی ہے اور حدیث پاک بھی پیش کی ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم ہے اور اسے کاٹتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے کاٹا جائے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا. کون کون سی چیزیں؟ فرمایا قطع رحم، رشتوں کا کاٹنا. رحم یعنی ماں کے پیٹ کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، رحم کہتے ہیں کوکھ کو، تو وومب. اور رحم اللہ کا نام بھی ہے، اسی لیے اسے رحم کہا جاتا ہے کہ بڑی نرم جگہ ہے وہ. بچوں کو میں نے شاید اس سے پیچھے بھی تفصیل کچھ عرض کی تھی. اب قطع رحم یہ بھی اس میں شامل، مومنین سے مل کر رہنا، مومنین کی خبر گیری کرنا، اس کو کاٹنا، یہ بھی اس میں شامل. انبیاء کرام علیہم السلام کے بیچ میں تفرقہ کرنا، فرق کرنا کہ کسی پر ایمان لائے کسی پر نہیں، جیسے یہود و نصارہ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں، حضور کو نہیں مانتے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ بھی کاٹنے کے برابر ہے. یعنی ایمان، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام انبیاء کی عزت، تمام انبیاء علیہ السلام کی عظمت کرنا یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے آسمانی کتابوں کا بھی فرق کرنا، یعنی کسی کتاب پر ایمان کسی پر نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا. تمام جتنی آسمانی کتابیں سب پر ایمان لانا یہ بھی اس میں شامل ہے. سب کو، سب کی تصدیق کرنا، یہ بھی اللہ نے اسے بھی جوڑنے کا حکم دیا، اسے بھی کاٹتے ہیں. اور ایک بات اور فرماتے ہیں وَتَرْكِ الْجَمَاعَةِ الْمَفْرُوضَةِ. اللہ اکبر. نماز فرض کی جماعت کو چھوڑنا یہ بھی اس میں شامل ہے. اللہ اکبر. بلا عذر شرعی جماعت کو ترک کرنا یہ بھی اس قطع میں، اس کاٹنے میں شامل ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ.
ذرا اپنے گریبان میں ہم سب جھانکیں، میں بھی، آپ بھی، سب دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا گیا اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں جڑے رہو، اذان کی آواز آ جائے، جماعت کا وقت ہو، جماعت کے ساتھ مسجد میں شامل ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ ہم اس جڑنے سے دور ہیں، ہم اسے کاٹ رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ذرا سی بات ہوئی کہ ہم رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، بڑی بات ہوئی تو بھی توڑتے ہیں۔ اچھا، یہ سب وہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے احکامات، یہ رشتہ داریاں جو ہیں یہ وہاں رہیں گی جہاں پر دنیاوی کوئی بات ہو، وہاں کوشش کرنی ہے کہ معافی تلافی ہو جائے۔ لیکن اگر دینی معاملات ہو رہے ہیں، کوئی بد مذہب بن گیا ہمارے رشتہ دار، کوئی کسی غلط عقیدے کا حامل بن گیا، کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، عقیدے خراب ہو گئے، ایمان سے خارج ہو گیا، کفر کا ساتھ دے رہا ہے، ایسے اب وہاں پر دینی وجہ آ گئی تو اب اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہ سکتا۔ رشتہ داری جو ہے ہماری وہ ایمان کی بنا پر ہے، اس وقت دیکھا جائے گا، لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اب وہ رشتہ داری، اب اس کا پاس رکھنا، اس کی عظمت کرنا، اس رشتے کو نبھانا، وہ اب آپ کے لیے ضروری نہیں۔ بلکہ اب اگر کوئی کفر بک رہا ہے اور آپ اس کی تعظیم کرو تو آپ گناہ گار ہو جاؤ گے الٹا، تو یہ نہیں۔ اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اب میں یہ جو کہہ رہا تھا، بات بیچ میں آ گئی کہ ایمان کی حفاظت کرنا، یہ جماعت کی حفاظت کرنا، ایمان آ گیا، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جماعت کی حفاظت کرنا، جماعت کو جوڑنا، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور آج ہمارے اکثر بھائی اس چیز سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ وہ حال ہے ہمارا کہ ہمارے عمل کی بنا پر ہماری مسجدوں سے اذانیں بند کرنے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ صاف طور پر بولا جاتا ہے کہ 90% مسلمان تو سوتے رہتے ہیں، تو فجر کی اذان دیتے ہی کیوں ہو؟ اور بہت جگہ ہو رہا ہے، بند ہو رہی ہیں فجر کی اذانیں، کہیں تو 5 وقت کی اذانیں بند ہو گئی ہیں، اسپیکر پر اذانیں نہیں ہوتی۔ تو مسجدوں سے اذانیں بھی ہماری لاپرواہی، ہماری کاہلی، ہماری سستی، ہماری بدعمالی کی بنا پر بند ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں، با جماعت نمازیں پڑھیں، تو کسی کو بولنے کا موقع ہی نہ رہے۔ ہم صرف جمعہ میں ہماری کثرت دکھاتے ہیں، جمعہ میں شریک ہو جاتے ہیں، یہاں سے وہاں سے ہر طرف سے لوگ الحمدللہ جمعہ کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن کیا صرف جمعہ ہی ہم پر فرض ہے؟ جمعہ کی جماعت میں ہی شامل ہونا ضروری ہے۔ 5 وقت کی جماعت ہم پر ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت وعیدیں فرمائی ہیں، اور رحمت عالم ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ بلا عذر شرعی بے وجہ مسجد کی جماعت چھوڑتے ہیں، میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ آپ کا غضب جماعت ترک کرنے والوں پر۔ اور نتیجہ دیکھیں نا، ہم نئی جماعت کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے، آج ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسجدیں اذانیں بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم بدل جائیں، ہم صحیح طریقے پر آ جائیں، تو انشاءاللہ سارے معاملات صحیح ہوتے ہوئے دکھائی دیں۔ اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ، مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مومنین کو جماعت کے ساتھ نمازیں 5 وقت کی مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر، وہ اگلے آڈیو میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ عز و جل سننے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔